لیکن جیسا نبی اقدس نے پیشگوئی فرمائی تھی الآیات بعد المیتین، اور شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ 1000 کے بعد 200 سال مراد ہیں، یعنی 1200 سال کے بعد قیامت کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور فرمایا تھا نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میری امت کے آخر میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری امت کے پہلے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے، ان کو برا بھلا کہا کریں گے۔ چنانچہ 1200 سال تک اہل سنت والجماعت نے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کی، دنیا میں پھیلایا، ہزاروں نہیں لاکھوں کافروں کو مسلمان کیا، اور اسلامی قانون جو تھا وہ اس کو دنیا میں جاری فرمایا، جو فقہ حنفی کی شکل میں تھا۔ 12 صدیوں کے بعد کچھ انحطاط شروع ہو گیا اور انگریز کی حکومت یہاں آ گئی۔ سن 57 کی جنگ آزادی میں اپنے ساتھیوں کی غداری سے انگریز کامیاب ہو گیا، اور جو حنفی حکومت یہاں صدیوں سے قائم تھی، جتنے بھی بادشاہ اس ملک میں ہوئے ہیں، یہاں کے فاتح بھی حنفی تھے، سلطان محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان ظہیر الدین بابر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ یہاں ہوئے، خواہ وہ خاندان غلامہ سے تعلق رکھتے تھے، یا خاندان غوری سے تعلق رکھتے تھے، یا خاندان مغلیہ سے تعلق رکھتے تھے، یا خاندان لودھی، یا خاندان تغلق، یا خاندان سادات، یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، سوائے ایک اکبر کے، وہ جاہل تھا، غیر مقلد تھا، بے دین تھا۔ کیونکہ وہ جب بچہ تھا، اس کی وجہ یہ ہوئی تو وہ کہیں تعلیم حاصل نہیں کر سکا، اس کے باپ ہمایوں کی شیر شاہ سوری کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ شیر شاہ سوری نے یہ تخت اور ملک اس سے چھین لیا، اور وہ در بدر بیکاریوں کی طرح پھرتا رہا، پناہ گزینوں کی طرح۔ آخر اس نے ایران سے شاہ طہماسپ سے فوجی مدد طلب کی، اور دوبارہ پھر اپنا یہ ملک حاصل کیا۔ اسی کی وجہ سے یہ شیعہ یہاں پہنچ گئے، ورنہ پہلے شیعہ اس علاقے میں نہیں تھے۔ تو چونکہ یہ تخت پھر شیعوں نے لے کر دیا، اس لیے اس سے یہ معاہدہ ہوا کہ ملک کا صدر سنی ہوگا اور وزیر اعظم شیعہ ہوا کرے گا، اور شیعوں کو کافی جاگیریں دی گئی اس زمانے میں۔ تو اس لیے یہ اسی دور کا آدمی ہے۔ اکبر جو ہے بچپن میں تھا تو کسی جگہ اس کی کوئی تعلیم نہیں ہو سکی، اس کا باپ تو اپنی جان بچاتا پھرتا تھا۔ تو اس لیے جہالت کا لازمی نتیجہ غیر مقلدیت ہی ہوتی ہے۔ جب علم نہ ہو اور شراب کی طبیعت ہو تو غیر مقلدی بنے گا، اور کیا بنے گا۔ اب انگریز کامیاب تو ہو گیا، لیکن اسے یہ خدشہ تھا کہ یہ جہاد کے نام سے جو مسلمان نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اس لیے کوئی ایسی صورت بنائی جائے کہ یہ جہاد کا مسئلہ جو ہے یہ کھٹائی میں پڑ جائے، یا مسلمان اس طرح توجہ نہ کرے، اور ایسے آدمی پیدا کیے جائیں جو جہاد کے خلاف فتوے دے۔ چنانچہ سب سے پہلا رسالہ جو جہاد کے خلاف لکھا گیا، اس کا نام تھا الاقتصاد فی مسائل الجہاد۔ مولوی محمد حسین بٹالوی غیر مقلد نے لکھا کہ اب جہاد کی شرائط موجود نہیں ہیں، اس لیے جہاد کرنا ناجائز ہے۔ سن 57 میں جب مسلمانوں نے حکومت برطانیہ کے ساتھ جہاد کیا ہے، جہاد کے نام سے وہ جہاد نہیں فساد تھا، اس لیے وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، ان میں کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ اس پر پھر انگریز حکومت نے 4 مربے کی جاگیر اسے دی، اور اہل حدیث نام کی الاٹمنٹ ہوئی ان حضرات کو۔ اب اسے یہ پتا تھا کہ یہ فرقہ جو ہے ایک تو نیا ہے، پھر ہمارا فرما بردار بھی ہے،
اس لیے اب جتنے نئے فرقے بنانے ہوں وہ انہی سے بنا لیے جائیں۔ اہل سنت والجماعت نے قانون اسلامی کو دنیا میں نافذ رکھا تھا، تو قانون اسلامی جس کا دوسرا نام فقہ اسلامی ہوتا ہے اس کا انکار کیا تو غیر مقلدین نے۔ 60,000 کتابیں 22 سال میں چھوٹے رسالے اور کتابیں اخبار انہوں نے فقہ حنفی کے خلاف لکھے، جن کی فہرست خود انہوں نے لکھی ہے کہ ہم نے 60,000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ میں ان سے یہی پوچھا کرتا ہوں کہ یہاں تو آپ نے 60,000 رسالے لکھ دیے، لیکن کیا انگریز کے قانون کے خلاف ایک صفحہ بھی کہیں لکھا؟ وہ جو قانون ہے اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، ساری غلطیاں فقہ حنفی میں رہ گئی تھی۔ اب تمام اہل سنت والجماعت تعلیمات نبوت کے امین رہے، سنت کی حفاظت کی، لیکن اس کا انکار کرنے کے لیے بھی آدمی پھر غیر مقلدین سے ہی تلاش کیا گیا، جس کا نام عبداللہ چکرالوی تھا۔ پہلے اس کا نام غلام نبی تھا، پھر جب وہ غیر مقلد ہوا پھر اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا، اور کچھ عرصہ وہ چینیاں والی مسجد لاہور میں غیر مقلدوں کا امام مسجد رہا۔ اس کے بعد اس نے حدیث کے ماننے سے بھی انکار کر دیا اور اپنا نام اہل ذکر والقرآن رکھ لیا اور ایک چھوٹی سی پارٹی بنا لی۔ تو سنت کا انکار کرنے کے لیے بھی آدمی غیر مقلدین سے ملا، کرامات اور معجزات کا انکار کرنے کے لیے بھی غیر مقلدوں سے سر سید احمد نیچری کو درآمد کر لیا گیا، لیکن اتنے اختلاف سے ابھی انگریز کا کام پورا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جہاد کا مسئلہ کسی طرح ختم ہو جائے، اسے جہاد سے تکلیف تھی اور کسی کام سے تکلیف نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے مستشرقین سے، جو ان کے عیسائی علماء ہوتے ہیں، ان سے بھی اور غیر مقلدین سے اس بارے میں مشورہ لیا کہ کیا یہ جہاد کبھی ختم بھی اسلام میں ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں جہاد ختم ہو جائے گا، کیونکہ سارے مسلمان ہوں گے، کوئی کافر رہے گا ہی نہیں۔ کہا کہ اچھا، اب اس کا یہی طریقہ ہے کہ کسی کو مسیح بنایا جائے اور وہ اعلان کرے کہ بھئی میں مسیح ہوں، اور اس لیے اب جہاد جو ہے وہ ختم ہے، اب جہاد کا زمانہ باقی نہیں رہا۔ چنانچہ غیر مقلدوں میں سے ہی ایک آدمی مرزا غلام احمد قادیانی اس مقصد کے لیے چن لیا گیا۔ مرزا قادیانی کی دوسری بیوی جو تھی، پہلی بیوی حرمت بیوی تھی، وہ تو اس کی برادری اور خاندان سے تھی۔ دوسری بیوی جس کا نام نصرت بیگم تھا، یہ غیر مقلد ناصر نواب کی لڑکی تھی۔ یہ نکاح بھی میاں نذیر حسین نے پڑھا تھا، اور 5 روپے نکاح کی فیس بھی اس زمانے میں ادا کی گئی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس شادی میں نہ مرزا قادیانی کی برادری شریک ہوئی اور نہ ناصر نواب کی برادری شریک ہوئی۔ مرزا قادیانی کی برات کے ساتھ 5 ہی آدمی گئے، جو 5 ہندو تھے، لالا شرمپت رائے وغیرہ۔ کوئی اپنی برادری کا آدمی دہلی نہیں گیا، اور ناصر نواب سے بھی ساری اس کی برادری ناراض تھی کہ یہ جھوٹے دعوے نبوت کے کر رہا ہے، تو اس کو لڑکی دے رہا ہے۔ وہ کہتا تھا نہیں، رفع جن تو کر لیتا ہے نا، اس لیے لڑکی دے رہا ہے۔ تو اس لیے غیر مقلدین سے پھر ایسا آدمی تلاش کیا گیا کہ جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے، کہ جس مسیح نے آنا تھا اور جہاد کے خاتمے کا اعلان کرنا تھا، وہ میں آ گیا ہوں۔ چنانچہ در سمین میں اس کی نظم ہی یہی ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ وقت مسیح ہے، جنگ اور جہاد اب حرام اور کبھی ہے۔ پوری نظم اس نے لکھی، اور اسی کو بنیاد بنا کے کہ میں مسیح ہوں، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جہاد ختم ہو جائے گا، میں جہاد کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔
تو انکار حدیث کے لیے بھی آدمی وہیں سے ملا، نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے بھی آدمی غیر مقلدین سے ہی ملا، فقہ کا انکار بھی ان لوگوں نے کیا، تصوف کا انکار بھی انہوں نے کیا، معجزات اور کرامات کا انکار بھی انہی لوگوں نے کیا۔ تو اس نے پہلے ایک فرقہ ایسا بنا لیا کہ جو اپنے اکابر کو چھوڑ دے اور پھر جو کچھ ان کو انگریز کہے وہ اسی کو مانتا چلا جائے۔ اسی لیے رسول بس نے دعا مانگی سے کہ یا اللہ غیر مقلد تو کجا، وہ زمانہ بھی مجھے نہ دکھانا جس میں غیر مقلد پیدا ہو۔ آپ نے مشکات شریف میں یہ حدیث پڑھی ہوگی نا کہ آپ نے دعا مانگی اللہم لا یترکنی زمان لا یتبع فیہ العلیم، کہ وہ زمانہ میں نہ پاؤں جس میں علماء، بڑے علماء کی اتباع اور تقلید کا انکار کیا جانے لگے گا۔ اور یہ کس لیے انکار ہوگا؟ کوئی قرآن و حدیث کا حکم ہوگا؟ نہیں، فرمایا ولا یستحیا عن الحلیم، کہ ان میں شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا، پلے درجے کے بے شرم اور بے حیا ہوں، جس کو چاہے گالیاں دلوا لو۔ قلوبہم قلوب العاجم، تو اکابر کی گستاخی کی وجہ سے ان کے دل بالکل گونگے بہرے ہو جائیں گے۔ سارا قرآن سنا دو مجال ہے وہ مان جائیں، ساری احادیث سنا دو مجال ہے ان پر کوئی اثر ہو جائے۔ ہاں السنتہم السنت العرب، زبان کے بڑے تیز ترار ہوں گے۔ اس لیے میں اہل حدیث کا معنی باطونی کیا کرتا ہوں کہ اہل سنت تو وہ ہے جو نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، حدیث میں نے بات ہوتا ہے نا، تو اہل حدیث وہ ہیں جو باطونی ہیں، باتیں بنا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ تباہی اور بربادی جو دین کی مقدر تھی یہ غیر مقلدوں کے ہاتھوں پر تھی۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو اصل میں یہ ایک سیاسی فتنہ تھا، لیکن اس کو مذہبی عنوان دے دیا گیا تاکہ علماء اسی طرح مصروف ہو جائیں اور وہ جہاد کا درس دینا بند کر دیں۔ جتنے فرقے اور فتنے زیادہ ہوں گے تو علماء کی مصروفیت بھی بڑھ جائے گی نا۔ انکار حدیث کے خلاف کام کرو جی، پر فقہ کا انکار کرنے والوں کے خلاف کام کرو، صحابہ کی عظمت پر کام کرو، اہل بیت کی عظمت پر کام کرو، تو جتنے یہ زیادہ مصروف ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ پھر جہاد کی طرف توجہ اتنی کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہی انگریز کا مقصد تھا، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ فتنے پیدا کیے۔ پہلے ان کی ماں پیدا کی غیر مقلدیت، پھر اسی کے ماں کے پیٹ سے یہ سارے فتنے جو تھے پیدا ہوتے چلے گئے۔ تو اسی لیے غیر مقلدیت جو ہے یہ تمام فتنوں کی ماں ہے۔